قسط نمبر 2، حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار، رشوت کا لین دین۔ عام طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت گفٹ کے نام پر دی جاتی ہے۔ یہ نام کرپشن کے لیے ایک پردے کا کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ رقم نذرانے کے نام سے دی جاتی تھی، جو بادشاہوں کو حکومت کے عہدیداران اور اصحاب ثروت کی جانب سے اور عہدیداروں کو ان کے زیر اثر رعایا کی جانب سے ملا کرتی تھی۔ حضرت اورنگزیب نے ہر طرح کے نذرانے پر پابندی لگا دی، خاص کر 9 روزہ کے جشن پر تمام امراء بادشاہ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے۔ حضرت اورنگزیب نے اپنی حکومت کے 21ویں سال اس جشن ہی کو موقوف کر دیا تاکہ کوئی عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ ان کو کسی قسم کا نذرانہ عوام سے نہیں چاہیے۔ عام طور پر جہاں بھی شخصی حکومت قائم ہوتی ہے، وہاں عوام کو اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں مبالغہ آمیز تصورات کا اسیر بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے مغلوں کے یہاں بھی بہت سارے رواج ایسے تھے جو نامناسب تھے اور انسانیت کو شرمسار کرنے والے تھے۔ اکبر کے یہاں تو بادشاہ کا دیدار اور سجدہ کرنا ایک عبادت سمجھاتا تھا اور ہر دن بے شمار لوگ یہ عبادت بجا لاتے تھے۔ حضرت اورنگزیب نے یہ سجدہ ختم کر دیا کہ انسان انسان کے سامنے نہ جھکے، لیکن زمین بوسی باقی رکھی۔ حضرت اورنگزیب نے جھروکھوں کا درشن ختم کر دیا، جس میں لوگ صبح کو بطور عبادت بادشاہ کا دیدار کرتے تھے اور اس وقت تک کھاتے پیتے نہیں تھے۔ البتہ اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی درخواست رسی میں باندھ کر اوپر بادشاہ کے پاس پہنچا دی جائے۔ عموماً حکمرانوں کے شاہ خرچی اور حکمرانوں کے چوچلے غریب عوام کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ایسے تکلفات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جیسا کہ گزرا۔ شاہی نذرانوں کو بند کر دیا۔ دربار شاہی میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شعراء ہوا کرتے تھے اور ان پر ایک ذمہ دار ہوا کرتا تھا جو ملک الشعراء کہلاتا تھا۔ حضرت اورنگزیب نے اس شعبے کو بھی ختم کر دیا۔ وہ اپنی شان میں کسی بڑائی اور مبالغہ آمیز شاعری کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے دربار شاہی میں گانے بجانے کا خصوصی انتظام ہوتا تھا۔ قوالی اور رقاصائیں گا کر اور ناچ کر بادشاہ کا دل خوش کرتی تھیں اور ان پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی تھیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سلسلے کو بھی موقوف کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ بادشاہ کے لکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے دواتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس کے بجائے چینی کی دواتیں رکھنے کی تلقین کی۔ انعام کی رقمیں چاندی کے بڑے تشت میں لائے جاتے تھے۔ اس تشت کی رسم کو بھی حضرت اورنگزیب نے ختم کر دیا۔ عام طور پر بادشاہوں کی جیب خرچ کے لیے کروڑوں روپے کی آمدنی مخصوص کر دی جاتی تھی، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لیے نہ کوئی عظیم الشان محل تعمیر کرایا، نہ اپنی تفریح کے لیے کوئی باغ بنوایا، اور اپنے مصارف کے لیے بھی محض چند گاؤں کو اپنے حصے میں رکھا اور بقیہ حکومت کے خزانے میں شامل کر دیا۔ انہوں نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ ہر شہر اور ہر قصبہ میں اساتذہ مقرر ہوئے۔ نہ صرف اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے بلکہ جاگیریں بھی دی گئیں کہ طلباء کے اخراجات اور مددی معاش کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولیاتیں فراہم کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اورنگزیب کی زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق تھیں، جن کو ان کے بعض تذکرہ نگاروں نے نقل بھی کیا ہے۔ اس زمانے میں صنعت اور ترقی نہیں ہوئی تھی اور معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی، یعنی کھیتی۔ حضرت اورنگزیب نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کو سرکاری خزانوں سے پیسہ فراہم کیا جاتا تھا۔ حسب ضروریات کسانوں سے مال گزاری معاف کیے گئے۔ جو زمینیں افتادہ تھیں اور ان میں کاشت نہیں کی جاتی تھی، ان کو ایسے کسانوں کے حوالے کیا گیا جو ان کو آباد کرنے کے لیے آمادہ تھے۔
اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو اتنا ہی لگان لگائیں جتنا وہ بآسانی اور بخوشی ادا کر سکیں۔ اگر وہ نقد کے بجائے اناج دینا چاہیں تو وہ قبول کر لیا جائے۔ انہوں نے کسانوں کے لیے کنواں کھدوائے، قدیم کنوؤں کو بھی درست کرانے اور آب پاشی اور وسائل کو بہتر بنانے کو حکومت کی ایک ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے زمین کے سروے کرنے پر خصوصی توجہ کی تاکہ معلوم ہو کہ کون سی اراضی افتادہ ہیں اور ان کو قابل کاشت بنانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا کہ بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ زراعت ترقی کرے، اس ملک کی زرعی پیداوار بڑھے، کاشتکار خوشحال ہوں اور عام رعایا کو فراغت نصیب ہوں۔ خدا کی طرف سے امانت کے طور پر ایک بادشاہ کو سونپی گئی ہے۔ اسی طرف توجہ کا نتیجہ تھا۔ حضرت اورنگزیب فتح ہونے والے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں غذائی اشیاء کی قلت محسوس نہیں کی گئی۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اتنے طویل و عریض رقبہ پر 50 سال تک حضرت اورنگزیب عالمگیر حکومت نہیں کر پاتے اور عوام کی بغاوت کے نتیجے میں مملکت پارا پارا ہو جاتی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے۔ انہوں نے بھانگ کی کاشت پر پابندی لگائی، شراب جوئے کی ممانعت کر دی، قبہ گری کو روکا اور فحاشہ عورتوں کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کا طریقہ مروج تھا، جس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کی چتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی۔ ہندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اسی لیے حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانونی طور پر اس کو تو منع نہ کیا، لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا تیار کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی خواتین کے ذریعے بھی ان کو اس کی دعوت دیں۔ نیز پابندی عائد کر دی کہ علاقہ کے صوبہ دار کی اجازت کے بغیر ستی نہ کی جائے، تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کی مائکا یا سسرال والے یا سوسائٹی کے دوسرے لوگ مجبور نہ کر سکیں۔ اس طرح عملاً ستی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ غردے کی مرمت، قدیم سڑکوں اور سرائیوں کی مرمت کرائی، نئے سڑکوں اور مسافر خانوں کی تعمیر اور تعلیمی اداروں اور عبادت گاہوں اور جاگیرداروں کی عطیہ وغیرہ کے رفاعی کام کیے۔ ان کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں میں بھی جو خدمتیں انجام دی ہیں وہ بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ ان کے رحم دلی اور انصاف پروری اور عفو درگزر کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے جو ان کو ایک خشک مزاج سخت گیر حکمراں قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سنی ہوں یا شیعہ، پٹھان، مراٹھے ہوں یا راجپوت، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی تھی۔ خود شیواجی کو جس طرح انہوں نے بار بار معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ مگر افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں کو، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بندی کی کوشش کی، اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عموماً اور آخر پرشوکت مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب کو، جس کو انگریز اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، کے بارے میں خصوصاً بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں، اور بعض مصنفین نے ان کا اعلی کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں تصنیف کی جن کو تاریخ اور واقعہ نگاری کے بجائے ناول نگاری اور افسانہ نویسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دی جن کا حقیقت اور واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب کو ایک ہندو دشمن حکمراں کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے حضرت اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی۔ حضرت اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ میں حضرت اورنگزیب کا سب سے معتمد کمانڈر ایک راجپوت راجا جی سنگھ تھا،
اور بے شمار راجپوت اور مراٹھے سردار حضرت اورنگزیب کے ساتھ تھے، اور ان کی فوج میں بھی بڑے تعداد پٹھانوں اور راجپوت اور شیواجی کے مخالف مراٹھوں کی تھی۔ حضرت اورنگزیب کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان میں کئی مراٹھے ہیں، جن میں شیواجی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں، کی تعداد 26 کے قریب ہے۔ خود شیواجی کو بھی حضرت اورنگزیب نے 5000 منصب عطا کیا تھا، جو بڑا منصب تھا، جس پر بادشاہ کے بعض شہزادے، قریبی رشتہ دار اور معتمد عہدیدار فائز تھے۔ البتہ شیواجی 7000 ہی چاہتے تھے، مگر راجپوت اور پٹھان ایان حکومت ان کے حق میں نہیں تھے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شیواجی جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کرتے تھے، وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے۔ غالب آباد ہندوؤں کی تھی، شیواجی وہاں ایسا حملہ کرتے تھے کہ پورا شہر ویران ہو جاتا تھا۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، اور کیا ملکی اور کیا غیر ملکی، سب کے سب ان کے حملوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ان حملوں میں ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ تاجروں کی غالب تعداد ہندوؤں کی تھی، اس لیے ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ شیواجی، جن کو مراٹھوں کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا، خود مراٹھوں کے خلاف بھی انہوں نے وہی کیا جو ہر بادشاہ اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کرتا۔ بیجاپور کے پہلے سلطان نے ایک مراٹھے خاندان کو جاولی کا علاقہ عطا کیا، جس نے ایک مضبوط ریاست بنائی، اور یہ بتدریج کوکن کے پورے علاقے پر قابض ہو گیا۔ یہ راجا کا خاندان لقب چندر راؤ تھا۔ شیواجی کا احساس تھا کہ جب تک چندر راؤ کا قتل نہ کیا جائے اور اس کی سلطنت پر قبضہ نہ ہو جائے، شیواجی جس وسیع سلطنت کا منصوبہ رکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے دھوکہ دے کر اس مراٹھا راجا کو قتل کیا اور اس کے بھائی کو زخمی کیا اور اس کی سلطنت پر قابض ہو گئے۔ غرضے کی حضرت اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی جنگ تھی جو حکمرانوں کے درمیان ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور نہ ہی شیواجی کا حملہ ہندوؤں کے وقار کی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ حضرت اورنگزیب پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا ہے اور مندر شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت اورنگزیب کے عہد میں بعض مندر منہدم یعنی توڑے گئے ہیں، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ غیر جانبدار مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اورنگزیب نے انہی مندروں کو منہدم کیا تھا جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے۔ مثلا ببر سنگھ دیو کے بنائے ہوئے ایک مندر کو منہدم کروایا، لیکن اس لیے کہ ببر سنگھ دیو نے اولاً تو ظالمانہ طور پر ابو الفضل کو قتل کیا اور پھر اسی کے سرمایہ سے وہ مندر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سب وہ مندر منہدم کیا گیا تو وہاں کے راجا دیو سنگھ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یا اس نے ایسی مندروں کو گرایا جہاں حکومتوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں، یا ایسی مندروں کو جہاں غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر بی ایم پانڈے نے اس کی تاریخ اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت اورنگزیب نے جب بنگال جاتے ہوئے بنارس کے قریب سے گزرے تو اس کی فوج میں شامل ہندو راجاؤں اور کمانڈروں نے وہاں ایک دن قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں گنگا اسنان کر سکیں اور وشوناتھ کی پوجا کر سکیں، اور حضرت اورنگزیب راضی ہو گئے۔ انہوں نے فوج کے ذریعے حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ رانیاں اسنان سے فارغ ہو کر وشوناتھ مندر روانہ ہوئیں، لیکن جب مندروں سے رانیاں واپس ہوئیں تو اس میں بعض موجود نہیں تھیں۔ کافی تلاش کی گئی مگر پتہ نہیں چل سکا۔ بالآخر تحقیق کاروں نے دیوار میں نصب پرتیوں کو ہلا جلا کر دیکھا جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھیں، تو نیچے سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہ سیڑھیاں ایک تہخانے کی طرف جاتی تھیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض رانیوں کی عصمت ریزی کی جا چکی ہے اور وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔
چنانچہ حضرت اورنگزیب کی فوج میں شامل راجپوت کمانڈروں نے اس مندر کو منہدم کر دینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت اورنگزیب نے حکم دیا کہ مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، اور چونکہ ایک مقدس مذہبی مقام کو ناپاک کیا گیا ہے، اس لیے اس کو منہدم کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اکبر کے دور سے صورتحال یہ تھی کہ بہت سی مسجدوں کو منہدم کر کے بت خانے بنا دیے جاتے تھے۔ ہندو مسلمان عورتوں سے جبراً نکاح کرتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں بھی یہی صورتحال باقی رہی، اور خود حضرت اورنگزیب کی حکومت کے 12ویں سال تک یہی صورتحال تھی۔ ممکن ہے کہ بعض مندروں کے انہدام کا یہی پیش منظر ہو، چنانچہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت اورنگزیب نے جہاں مندر منہدم کیے ہیں وہیں مسجد بھی منہدم کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت گولکنڈہ کے مشہور فرما روا تانا شاہ نے سالہ سال سے شہنشاہ دہلی کو شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کو چھپانے کے لیے ایک بڑا خزانہ زیر زمین دفن کر کے اس پر جامع مسجد بنا رکھا تھا۔ اطلاع ہوئی تو اس نے اس مسجد کو منہدم کرا دیا۔ کس نے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے، اور اس خزانے کو رفع عام کاموں میں صرف کر دیا۔ افسوس کہ فرقہ پرست متعصب اور دریغ یعنی جھوٹ کا تذکرہ نگاروں نے حضرت اورنگزیب کی اس سخاوت اور وسیع نظر کا تذکرہ نہیں کیا جو ان کا اصل مجاز تھا۔ کاش فرقہ پرست عناصر کبھی اس بات پر بھی غور کرتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار جس طریقے سے گزرا، اس طریقے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کا انصاف ہر ایک کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کا انصاف کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی۔ عظیم مغل شہنشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپہ سالار نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا، اور اس نے شکنتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے محل میں 7 دن کے اندر بھیج دے۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت لے لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں بچی کی ڈولی سجا کر آپ کے پاس بھیج سکوں، مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 1 ماہ دیتا ہوں، جاؤ 1 ماہ کے بعد اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے محل میں لا کر چھوڑ دینا۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دہلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دہلی پہنچ گئی۔ وہ دن جمعہ کا تھا، اور جمعہ کے دن حضرت اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر ان کے ہاتھوں سے خطوں کو لیتے اور پڑھتے جاتے اور سب کے فیصلے انصاف فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی اور لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ تب وہ لڑکی بولی، شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا، یعنی ڈائریکٹلی خط لیا، اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا ڈال کر۔ تب حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم یعنی پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا حرام یعنی پاپ گناہ سمجھا جاتا ہے، لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا، بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سوچ کر آئی تھی اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر مسلمان تو مسلمان ہی کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی، ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے۔ میں وہاں جب تک تھی اور 15 بار بیٹی کہہ کر بادشاہ نے مجھے پکارا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کر سپہ سالار کے محل پہنچی۔ سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل ڈال رکھی تھی، اس نے کہا، میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان تھے، خود اس کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے، اور آپ نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کے ہاتھ اور پاؤں بندھوائے اور مختلف سمتوں میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا، جس سے سپہ سالار کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے اور 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا، بیٹی ہی گلاس پانی لا۔ لڑکی پانی لے کر آئی۔ تب آپ نے فرمایا، جس دن سے دہلی میں سے تو چلی ہے اور تیری فریاد میں نے سنی ہے، اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ میں انصاف نہیں کر دوں گا، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دیگر لوگوں نے آپ کے پاس آ کر کہا، ہم ایک مسجد اسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ نے اپنی نماز ادا کی ہے، اور اس مسجد کا نام دھنڈے کی مسجد رکھا گیا۔ یہ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور سپہ سالار کو جو سزا دی گئی اور وہ انصاف ایک سونے کی تختی پر لکھا گیا جو آج مسجد میں موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد جو آپ کے نام پر بنی اور غیر مسلموں نے بنوائی، ہندوؤں نے بنوائی، وہاں کے لوگوں نے بنوائی، اور جس طریقے سے آپ نے انصاف فرمایا ہے اس کا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے انصاف کی ضرورت ہے اور انصاف کے دامن کو پکڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی، یہ انگریزوں کی چال تھی کہ ہندو کو مسلمان سے لڑا دو اور مسلمان کو ہندو سے لڑا دو اور ہندوستان پر حکومت کر لو۔